السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ تمام الہامی کتب سے بڑھ کر عزت و شرف والی کتاب، عظمت اور فضیلت والی کتاب، خیر و برکت سے مالا مال، ہدایت اور حکمت سے لبریز، شک و شبہ سے بالاتر، حق و باطل میں فرق کرنے والی، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے نور سے منور کرنے والی، ایمان لانے والوں کو جنت کی بشارت دینے والی اور انکار کرنے والوں کو جہنم سے ڈرانے والی، بنے نوع انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت قرآن مجید، اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام، جس رات نازل ہوا، اس رات کی عبادت 1000 مہینے یعنی 83 سال کی عبادت سے افضل قرار دی گئی۔ قرآن مجید کی فضیلت میں اگر صرف یہی ایک آیت نازل کی گئی ہوتی تب بھی قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کے لیے کافی تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے فضائل اور فیوز و برکات کے بارے میں جو احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہیں وہ اتنی زیادہ ہے، اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے امت محمدیہ کا ہر فرد اگر ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گزار دے تب بھی حق کے شکر ادا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کے فضائل پر مشتمل چند احادیث بیان کرتی ہوں۔ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ قرآن مجید سیکھنے کے لیے جو شخص گھر سے نکلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والے اللہ والے اور اس کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ قرآن مجید کا علم سیکھنے والوں کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والے لوگ قابل رشک ہیں۔ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والا قیامت کے روز مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں پر اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتے ہیں، فرشتے ان کی مجلس کے گرد احتراماً کھڑے رہتے ہیں، نیز اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فخر کے طور پر فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اہل ایمان کے ہاتھ میں، پس جو اسے تھامے رکھیں گے دنیا میں گمراہ ہوں گے نہ آخرت میں ہلاک ہوں گے۔ اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دلوانے والے والدین کو قیامت کے روز 2 ایسے قیمتی لباس پہنائے جائیں گے جن کے مقابلے میں دنیا و ما فیہا کی ساری دولت ہیچ ہوگی۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہاں میں نے قرآن مجید کے ان گنت فضائل میں سے چند ایک کا تذکرہ کیا ہے، لیکن قرآن مجید کے بے حد و حساب فضائل نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں قرآن مجید کی تلاوت، تحفیظ، تدریس، تعلیم کا ایسا والہانہ جذبہ پیدا کر دیا تھا کہ بیشتر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی زندگیاں قرآن مجید کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم بچپن میں ہی دولت ایمان سے بہرہ ہو گئے۔ ایمان لانے کے بعد حضر سفر میں سائے کی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے اور قرآن مجید سیکھنے میں گہری دلچسپی لیتے۔ ایک رات دوران نماز اونچی آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور کھڑے ہو کر تلاوت سنتے رہے، پھر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ قرآن مجید کو اسی لہجے میں پڑھے جس میں وہ نازل ہوا ہے تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات کا اندازہ اپنائے۔ قرآن فہمی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خود فرمایا کرتے، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں، اسی کے فضل و کرم سے مجھے قرآن مجید کی ہر آیت کے بارے میں علم ہے کہ وہ کہاں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے۔ جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص قرآن مجید کے بارے میں مجھ سے زیادہ معلومات رکھتا ہے تو میں اس کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے شوق تلاوت کا یہ عالم تھا کہ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد رات بھر میں سارا قرآن ختم کر لیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، مجھے ڈر ہے تمہاری عمر لمبی ہوگی اور عمر بھر یہ پابندی کرنی تمہارے لیے مشکل ہوگی، لہٰذا مہینہ بھر میں ایک مرتبہ قرآن مجید ختم کیا کرو، یعنی روزانہ ایک پارہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا 10 دن میں ختم کر لیا کرو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا 7 دن میں ختم کر لیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کم کرنے کی اجازت نہ دی۔